ان کا سفر جو شروع ہوا میڈیکل فیلڈ میں، انہوں نے MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کیا۔ دل کا اٹیک ایک نمبر 1 کاز آف ڈیتھ بن چکا ہے پورے اوور آل ورلڈ کے اندر، تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے، شریان کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ عام پاپولیشن کے اندر۔ میں اکثر لوگوں جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے وال لیک ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کے ایک وال بند ہے، 2 وال بند ہے۔ اور بیسیکلی ان کا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ شریان ہوتا ہے جو دل کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور دل کو خون پہنچا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات یا سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیا سائن ہوتے ہیں؟ میں اگین کہوں گا کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کا اٹیک کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے، یا کیا ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ ایگزیکٹلی، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ آپ کو مقصد آپ کو ڈرانا نہیں لیکن اویئر کرنا ہے، تو آپ بھی پوری کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے علاج کی تشخیص کے بعد علاج پورا کروائیں اور دوائیاں وقت پہ لیتے رہیں۔ بڑا اچھا لفظ یوز کیا، بیمار شریف، میرے نالج میں اضافہ ہو گیا، پہلی دفعہ لفظ سنا ہے ویسے بیمار شریف۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف حسین کارڈیالوجی ایسوسیٹس۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان تھے کارڈک سرجن، آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ایک سینئر کارڈک کنسلٹنٹ ہیں جو حسین کارڈیالوجی میں ایز اے سینئر کارڈیالوجسٹ کنسلٹنٹ جاب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مارننگ میں ان کی یہ مصروفیت یہ ہے کہ یہ جناح ہاسپٹل سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں۔ ان کا سفر جو شروع ہوا میڈیکل فیلڈ میں، انہوں نے MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کیا، اور اس کے بعد اپنا FCPS یعنی اسپیشلائزیشن ان کارڈیالوجی یعنی ہارٹ اسپیشلٹی علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل سے کیا۔ تو سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر، میں بھی ٹھیک، تھینکس فار آسکنگ۔ سر آج جو سوال میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ کامن لوگوں کے ہیں، اور اس پہ آپ سے آپ کی رائے جانیں گے، آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے سر کہ یہ دل کا اٹیک جو ہوتا ہے، دل کا دورہ جو ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ کویشچن۔ میرے خیال سے جتنی آج کل ڈیزیزز چل رہی ہیں دل کے اٹیک کی، اور دل کا اٹیک ایک نمبر 1 کاز آف ڈیتھ بن چکا ہے پورے اوور آل ورلڈ کے اندر، تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے۔ دل کا اٹیک بیسیکلی ہوتا ہے دل کے شریانوں کی بندش کی وجہ سے۔ دل کے شریانوں کی بندش کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں وہ دل کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، جب اس کے اندر کوئی لوتھڑا پھنس جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دل ہمارا بہت سینسٹیو آرگن ہے، بہت زیادہ ایک سینسٹیو آرگن ہے، سینسٹیو پارٹ آف باڈی ہے یہ۔ جب اس کو خون نہیں پہنچتا، جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو اس میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم دل کا اٹیک کہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے اس میں دل کی شریانیں کی، عام آدمی کو سمجھائیں یا جن کو نہیں پتا شریان کیا ہوتی ہے۔ شریان بیسیکلی خون کی نالی کو کہتے ہیں، خون کی نالی کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ عام پاپولیشن کے اندر۔ میں اکثر لوگوں جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے وال لیک ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کے ایک وال بند ہے، 2 وال بند ہے۔ وہ بیسیکلی ان کا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ شریان ہوتا ہے جو دل کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور دل کو خون پہنچا رہی ہوتی ہے۔ دل کے اندر خون بھی ہوتا ہے، لیکن جو دل کی مین بلڈ سپلائی ہوتی ہے جس سے آکسیجن ملتی ہے دل کو، وہ جو دل کے اوپر جو شریانیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کو خون پہنچا رہی ہوتی ہیں، جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہیں۔ جو دل کے وال ہوتے ہیں ایک خانے کو دوسرے خانے سے جدا کرتے ہیں، وہ شریانیں نہیں ہوتی۔ ایک یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر جو کہ اسٹل ابھی بھی پائی جاتی ہے، بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، تو لوگ اب اس چیز کو پہچاننا شروع ہو گئے کہ شریانیں کیا ہوتی ہیں، والوز کیا ہوتی ہیں۔ اچھا سر، چلیں یہ تو ہو گیا دل کا اٹیک، تو اس کی علامات یا سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیا سائن ہوتے ہیں؟ ویری گڈ کویشچن۔ میں اگین کہوں گا کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کا اٹیک کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے۔ دل کے علامات میں دل کے اوپر پریشر پڑنا، چھاتی کے اوپر دباؤ پڑنا، ایسے لگنا جیسے چھاتی کے اندر سے کوئی چیز ایسے کھینچ رہی ہو آپ کو، چھاتی بند ہو رہی ہو، اور یہ جو دل میں پین ہو رہا ہوتا ہے، چھاتی کے اندر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کے کندھوں کے اوپر آنا اور بازو کے اوپر آنا، اور ایون کہ جبڑے کے اوپر بھی آنا۔ کبھی کبھار یہ آپ کے دانتوں کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ آپ کے چیسٹ کے اوپر بھی پریشر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سانس پھولنا، ٹھنڈا ہونا جسم کا، اور اس کے علاوہ دل کی گھبراہٹ ہونا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، یا پھر دل کا ڈوب جانا۔
یہ ساری دل کی علامات میں سے ایک علامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں دل کی درد کے ساتھ, کیونکہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آپ کی شریان جب بند ہوتی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے, فلکچویٹ کرتا ہے. تو یہ ساری علامات ہیں. سر جس طرح آپ نے یہ بڑی ایک اچھا پوائنٹ کیا, ریز کیا, جو مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میں بھی, جبڑے میں بھی درد ہوتی ہے. سر سنا ہے کہ شوگر جن کو بڑی دیر سے ہو, یہ شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں دل کے دورے کی علامات مختلف ہوتی ہیں, وہ کیا ہے؟ جی, جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ان میں جو پین کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی. ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ایون کہ میجر ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو سمٹمس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان کو سانس پھولنا یہ شکایات ہو سکتی ہیں ان کا جسم ٹھنڈا ہونا یہ شکایت ہو سکتی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ دل کا گھبراہٹ ہونا, اور کبھی کبھار ان کو معدے کے اوپر ہلکا سا درد محسوس ہونا. یہ ساری علامات ہیں شوگر کے پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک کی. تو جو بھی پیشنٹ شوگر کو ہو, اگر اس کو ایپیگیسٹرک یا اسٹمک کے اوپر تھوڑا سا پریشر فیل ہو رہا ہو, یا پھر اس کو سانس پھول رہا ہو اچانک سے, جسم ٹھنڈا ہو رہا ہو, تو فوراً اس کو بہتر ہے کہ اپنا پوری میڈیکل چیک اپ کروائے اور ECG کرائے. جی سر, یہ اور سر آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی لائف سٹائل میں کوئی ہماری ایسی چیزیں ہیں, اور جیسے ینگ جنریشنز میں بھی ہو رہا ہے, کیا ہے یہ آپ بتائیں گے کچھ اس پہ؟ اچھا, اس کے نا دو مختلف وجوہات ہوتے ہیں, دو مختلف وجہ ہیں, فیکٹرز انہیں کہتے ہیں. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں, اور کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. آپ سمجھ لیں, فار ایگزامپل جینیٹیکل کازز ہیں, ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جو ہماری ماں باپ سے جو چیز چل کے آ رہی ہے ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, انہیں ہم کہتے ہیں جینیٹک فیکٹرز. ٹھیک ہے. اور کچھ جینڈر ایسا ہے جس میں ہارٹ اٹیک کی شرح زیادہ ہوتی ہے, جیسے کہ میل جینڈر میں ہارٹ اٹیک کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے فیمیل جینڈر سے. ٹھیک ہے. اور باقی جو فیکٹرز ہیں جن کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اس میں شوگر, بلڈ پریشر, اور سیڈنٹری لائف سٹائل, کہ آپ کی ہیلتھی لائف سٹائل نہیں ہے, آپ سارا دن سو رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اسموکنگ, آپ اسموک کر رہے ہیں, وہ آپ کے رسک کو بڑھا دیتا ہے. پانچویں نمبر پہ آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول کا زیادہ ہونا. چھٹے نمبر پہ آپ کا ویٹ گین ہونا. ساتویں نمبر پہ آپ ایک ایکسٹرا چیز, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جس طرح کہ آپ کا انفلیشن چل رہی ہے, جس طرح کے جاب سٹریسز ہیں لوگوں کے اندر, جس طرح کے اکنامیکل سٹریسز ہیں, یہ ساری وجوہات بنتی ہیں ہارٹ اٹیک کی. تو خدا را جب بھی آپ کو یہ مسئلے مسائل ہوں, جب بھی آپ کو ایسے سمٹم محسوس ہوں, تو فوراً ECG کروائیں, اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی فرسٹ ایڈ موجود ہے تو وہ لازمی لیں. سر میرا یہی دوسرا سوال فرسٹ ایڈ پہ ہونے والا تھا, لیکن میں اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ ایک میل اس سوسائٹی میں زیادہ پریشانیاں لے رہا ہے, تو یہ میلز میں زیادہ ہو رہی ہے. تو سر اب یہ اگلا سوال یہی بنتا ہے جو آپ نے ابھی فرمایا, تو جب اٹیک ہو, یہ دل کا دورہ ہو, تو فیملی کو یا گھر میں پرائمری فرسٹ اسٹیپ کیا لیا جائے, کس طرح فرسٹ ایڈ دی جائے, اور کیا کیا جائے, کیا رائے عمل ہو؟ جی, آپ نے پہلے بتایا, آپ کے ہی کوشچن کو میں تھوڑا سا لے کے چلوں گا, کہ آپ نے کہا کہ میل اس کی اسٹریسز کافی زیادہ لے رہا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کی سمٹمس آ رہی ہیں. بیسیکلی جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک میل پوری فیملی کو چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ باہر سسٹم نہیں ہوتا. باہر آپ کے 18 سال کی عمر کے بعد ہر بندہ اپنا رسپانسبل ہوتا ہے, چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے پورے گھر کے اخراجات چلانے میں. جو ہمارے ہاں پاپولیشن ہے وہ صرف ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی جب اس کے ساتھ باقی فیکٹرز آ جاتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتے ہیں, تو اس کو سمٹمس ہونے کے چانسز, ہارٹ اٹیک ہونے کے شرح بڑھ جاتی ہے اس کے اندر. اور باقی جہاں تک رہی فرسٹ ایڈ کی بات, آپ کو اگر یہ سمٹمس محسوس ہوتی ہیں گھر کے اندر, تو فوراً آپ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں, کھانسی کریں, لمبا گہرا سانس لیں, اور اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر ڈسپلن موجود ہے تو اس کو فوراً منہ کے اندر رکھ کے اس کو چبا لیں. ڈسپلن ایک بہت اچھی گولی ہے, ہم اس کو ایک زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن اس کو جو ہارٹ اٹیک کی شرح ختم کرنے میں اس کا کوئی 20 سے 21% تک رول ہے. تو یہ ایک معمولی گولی نہیں ہے جناب, تو اس کو لازمی لیں. اگر آپ کو کبھی کبھار یہ سمٹمس محسوس ہوئی ہے اور ہارٹ اٹیک کی علامات محسوس ہو رہی ہیں, بہتر ہے کہ آپ ڈسپلن رکھیں اور اس کے فوراً بعد آپ ECG کروائیں اپنے. جی سر یہ آپ نے بہت اچھا اس پہ روشنی ڈالی. تو اس کے بعد جب یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے, یا کیا ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے ہمیں فوراً؟ ایگزیکٹلی, وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. دیکھیں ہارٹ اٹیک کیا ہے,
ہارٹ ہمارا کیا ہے؟ دل ایک اتنا سا آرگن ہے جو کہ پوری باڈی کے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے. وہ پوری باڈی کو خون پہنچا رہا ہوتا ہے, دماغ کو خون پہنچانا, گردوں کو خون پہنچانا, باقی جسم کے حصوں کو خون پہنچانا. جب اس میں پین ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا. جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے اتنا آپ کے دل کے پٹھے ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ کو ہارٹ اٹیک کے سمٹمس ہوں, علامات ہوں, جو کہ میں پہلے ابھی بتا چکا ہوں, تو آپ نے فوراً ہاسپٹل کی طرف دوڑنا نہیں بلکہ آرام سے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جا کے آپ کی پہلے 5 سے 10 منٹ کے اندر ECG آپ کی ہو جانی چاہیے, اور آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ یا پھر دل کے ڈاکٹر کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اٹیک کی تشخیص یا ڈائگنوزس کے بعد سر, جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو دل کا مرض ہوا ہے یا دل کا اٹیک ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد کون سا علاج اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلے دل کے اٹیک جو ہوتے ہیں, جو ایمرجنسی بیسس پہ دل کا اٹیک ہوتا ہے, وہ 2 سے 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسٹیبل انجائنا, ایک ہوتا ہے NSTACS MI, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی دل کی ECG کے اندر اتنی زیادہ چینجز نہیں ہوتی, لیکن چینجز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو ہم بہت بڑا ہارٹ اٹیک کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک ہوتا ہے ST ایلیویشن MI, جس میں آپ کی ECG کافی حد تک چینج ہو رہی ہوتی ہے, ایون کہ ایک ان پڑھ بندہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نارمل ECG ایسی نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں بڑے دل کا اٹیک. اور اگر آپ کو بڑے دل کا اٹیک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ چل رہا ہے, تو پھر آپ کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں ہاسپٹل میں, ایک خون پتہ کرنے والا انجیکشن اور دوسرا فوراً اینجیوگرافی. تو سب سے بہتر آپشن جو کہ امریکہ میں اپنایا جاتا ہے وہ ہے اینجیوگرافی. اچھا سر, اینجیوگرافی اور خون پتلا کرنے والی جو انجیکشن ہے جو آپ نے بتایا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہوتے کیا ہیں؟ ویری گڈ کویشچن اگین. جو ہمارے پاس اینجیوگرافی ہے, اس میں ہم نے دل کی نالیوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, دل کے شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے دل کا اٹیک ہوتا ہے, اور ہم اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈائریکٹلی اس نالی کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس نالی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا جی, اور جب پیشنٹ آتا ہے تو فوراً ہم اپنی کیتھ لیب ایکٹیویٹ کرتے ہیں. کیتھ لیب وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم پیشنٹ کو شفٹ کر کے فوراً اینجیوگرافی کرتے ہیں, اور اینجیوگرافی کر کے جو نالی بند ہوتی ہے اس کو فوراً تار ڈال کے اور اس کے بعد اسٹنٹ ڈال کے کھول دیتے ہیں, اور پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کی علامات ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, دیٹس وائی اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ تقریباً 99% ہے, اس لیے یہ پریفریبل آپشن ہے. جی جی جی. باقی جہاں تک رہی آپ خون پتلا کرنے والی انجیکشن کی بات کر رہے تھے, تو خون پتلا کرنے والے انجیکشن ہیں جو کہ موسٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنیز. اس کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ کنٹر انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ کن پیشنٹس میں ہم دے سکتے ہیں, کن پیشنٹس میں ہم نہیں دے سکتے. ہم بات کر لیتے ہیں اس کی انڈیکیشنز. ایک ہارٹ اٹیک اٹ سیلف ایک انڈیکیشن, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو دل کا اٹیک آتا ہے, وہ ہاسپٹل جہاں پہ اینجیوگرافی کی سہولت موجود نہیں ہوتی, یا پھر آپ دیہات میں کسی ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو دل کا اٹیک ہوا ہے, تو آپ بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو خون پتہ کرنے والا انجیکشن لگایا جائے گا, جس کی سکسیس ریٹ تقریباً کوئی 60 to 70% ہے. سکسیس ریٹ سے کیا مراد ہے جناب؟ سکسیس ریٹ سے مراد ہے کہ آپ کا جو نالی کھلنے کے چانسز ہیں وہ 60 سے 70% ہیں. 30% میں چانسز نہیں بھی ہوتے کہ کامیاب نہ ہو. تو اگر آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک ایسی ہاسپٹل میں نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ اینجیوگرافی کی فیسلٹی موجود ہے, تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ رہ کے پہلے خون پتہ کرنے والا انجیکشن لگوائیں, اور پھر جب تھوڑے سے بہتر ہو جائیں, 2-4 گھنٹے کے بعد اسٹیبل ہو جائیں, اس کے بعد آپ اس ہاسپٹل کا رخ کریں جہاں پہ اینجیوگرافی کی سہولت موجود ہے. کیونکہ جناب اینجیوگرافی تو ہونی ہی ہونی ہے, چاہے آپ فوراً کروا لیں تو زیادہ بہتر آپشن ہے, اور اگر نہیں کرواتے فوراً تو خون پتہ کرنے والے انجیکشن کے بعد تو کروانی ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کے دل کے اٹیک کا علاج ممکن یا پورا ممکن نہیں ہے. اچھا سر, بہت اچھا آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اب جس طرح کہ ہم حسین کارڈیالوجی میں دیکھتے ہیں, میں ایز اے مینیجر دیکھتا ہوں ادھر کہ آپ سے پیشنٹ بڑے سہمت ہیں,
اور آپ میڈیسن بہت جانتے ہیں کارڈیالوجی کی, اور پیشنٹس ٹھیک ہو کے آتے ہیں اور سرجری سے پہلے بھی ٹھیک رہتے ہیں, اور جن کی سرجری ہو جائے تو بعد میں آپ ان کی دوائیاں مینیج کرتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑا بہتر آپ مینیج کر لیتے ہیں. اور آپ کو میڈیسن کا کارڈیالوجی کے علاوہ بھی جنرل میڈیسن کا بھی آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے, تو ماشاء اللہ یہ کچھ آپ نے زیادہ ہی بتا دیے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم سر. سر تو آپ ایک ٹرولی ایک جیم ہیں آپ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علاج یا ٹریٹمنٹ اس کا دل کے دورے کے علاج کے بعد یا دل کے مسئلوں کے علاج کے بعد جو علاج اور ٹریٹمنٹ ہے یہ کتنی دیر تک چلتا ہے, اور اس کی دوائیاں کتنی دیر تک چلتی ہیں, اور احتیاط کتنی لازمی ہے اس میں, اور کس طرح کی احتیاط, کس قسم کی احتیاط ہونی چاہیے؟ بیسیکلی آپ نے بہت سارے کوشچن اکٹھے کر دیے, تو ہم اس کا ایک چنک وائز ہم جواب دیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں علاج کے اوپر کہ کتنی دیر تک علاج جانا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیں بیگم آپ کے کتنے عرصے تک آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ ساری زندگی. جی. تو علاج بھی ساری زندگی جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اپنی دوائیاں نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ آپ کو یہ ہارٹ اٹیک کی علامات دوبارہ آ سکتی ہیں. اچھا. تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کی دوائیاں, اس کی اجازت کے بغیر دوائیاں نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. جس طرح بیگم اجازت نہیں دیتی آپ کو کچھ کرنے سے, اس طرح ڈاکٹر بھی اجازت نہیں دیتا بغیر کچھ دوائیاں چھوڑنے سے. ناظرین, آپ کو مقصد آپ کو ڈرانا نہیں لیکن اویئر کرنا ہے, تو آپ بھی پوری کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے علاج کی تشخیص کے بعد علاج پورا کروائیں اور دوائیاں وقت پہ لیتے رہیں. اس میں مزید بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, دوائیاں آپ کی پاکٹ میں ہونی چاہیے. اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, اگر آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں, اگر کسی دیہات میں جا رہے ہیں اور آپ نے انجیوگرافی کروا کے علاج اپنا کمپلیٹ کروایا ہوا ہے, تو جو اسٹنٹ ہوتا ہے ہمارے جو خون کی شریانوں میں پڑا ہوتا ہے وہ ایک بیرونی باڈی ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام اور ہے, جو بیرونی اسٹنٹ ہے اس کا نظام کچھ اور ہے, وہ آرٹیفیشیل ہے. ہمیں اس کو کھلا رکھنے کے لیے بھی خون پتہ کرنے والی دوائیوں کا جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو جناب کھانا چھوٹ جائے لیکن دوائیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. جیسے آپ بیگم کو ناراض زیادہ نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح آپ دوائیوں کے ساتھ دوری بھی زیادہ اختیار نہیں کر سکتے. امید ہے آپ کو یہ میسج مل گیا ہوگا. سر آپ نے یہ جو مثال دی ہے یہ یقینی طور پہ یہ کافی کار عمل رہے گی. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں نے خود بھی ریسرچ کیا اور محسوس کیا لوگوں کی باتیں سن کر, اور کچھ خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں یہ مسائل ہیں, میں نے وہاں سے بھی یہ ان پلیٹ فارم سے, ان ویب سائٹ سے پڑھا ہے جدھر یہ مسئلے ہیں. جو ذہنی بیماریاں ہیں اور جو مینٹل النیس ہیں, جو سائیکائٹرک النیسز ہیں, جو ان کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, جیسے اسکیزوفرینیا, بائی پولر یا ڈپریشن, سنا ہے کچھ عرصے بعد ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے دل کی امراض پیدا ہوتے ہیں اور عام آدمی سے ان کی زندگی تھوڑی کم ہے. تو اس میں کیا آپ روشنی ڈالیں گے یا کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں انیشلی ہم کچھ جو ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں اس میں جو فیکٹرز کاز ہو رہے تھے, جو فیکٹرز بن رہے تھے ہارٹ اٹیک کی علامات میں, ان میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ڈپریشن, اینزائٹی ایک وجہ بن سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو مینٹل النیس بھی موجود ہے, اس کے علاوہ آپ کی فیملی ہسٹری بھی موجود ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, تو جو مینٹل النیس اور باقی جو چیزیں ہیں اس کا جو رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ دوائیاں خاص طور پہ اسکیزوفرینیا پیشنٹس کی, بائی پولر پیشنٹس کی, کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دل کی دھڑکن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتی ہیں یا پھر کم کر دیتی ہیں. کبھی کبھار ایسے سچویشن آتی ہیں کہ جب ایک پیشنٹ اوور ڈوز لے لیتا ہے کسی بھی چیز کی, خاص طور پہ سائیکیاٹری میڈیکیشنس کی, تو ہوتا یہ ہے کہ دل پھرپھرانا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو فوری طور پہ یا تو کرنٹ کا جھٹکا نہ دیا جائے یا پھر فوری طور پہ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ ملے, تو اس کا ریوائیو ہونا یا بچنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں, جو سائیکیٹرک ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بڑے سوچ سمجھ کے ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں, خاص طور پہ ان پیشنٹس میں جو دل کے ساتھ ساتھ جن کو نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. اچھا سر, اب اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ کی لائف ہے, روزمرہ کی زندگی یا جاب, اس پہ انسان کب تک جا سکتا ہے اس مسئلوں کے بعد, دل کے امراض کے بعد؟
جی، دل کے اٹیک کے بعد جب آپ ایک کمپلیٹ علاج کروا لیتے ہیں اس کا، اینجیوگرافی کے بعد اسٹینٹ بھی ڈلوا لیتے ہیں، تو آپ اپنی نارمل جاب کو 2 ہفتے کے بعد جوائن کر سکتے ہیں. آپ 2 ہفتے کے بعد آپ نارمل اپنی جاب پہ جا سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی روک تھام نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ جاب نہیں کر سکتا، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ اپنی روزمرہ لائف کو نہیں گزار سکتا، اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر سکتا. ایسی صرف مسکنسیپشنس ہیں. آپ ہیپی رہیں، انجوائے کریں لائف کو. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کا مقصد، ایک کارڈیالوجی کا مقصد آپ کی لائف کو بہتر کرنا. ٹھیک سر. اور سر ایک بہت اہم سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے، میں نے بعض اوقات اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا، میں 2017 سے حسین کارڈیالوجی میں ایز اے مینیجر رول ادا کر رہا ہوں. تو میں نے بھی کچھ پیشنٹ، جتنا میرا نالج ہے چھوٹا موٹا، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دل کی کوئی درد ہوئی، پین ہوئی، انجائنا ہوا، وہ گئے، انہوں نے ای سی جی کرائی، نارمل آئی. انہوں نے ایکو کارڈیوگرافی کرائی، نارمل آئی. اس کے بعد بعض اوقات ای ٹی ٹی بھی کروا لی، نارمل آئی. لیکن کچھ عرصے بعد وہ کیونکہ اگنور ہو گیا، ان کو دل کا مسئلہ تھا لیکن وہ ان ٹیسٹوں میں نہیں ڈائیگنوز ہوا، تو بعد میں وہ دل کا بڑا دوڑا پڑ گیا اور وہ زیادہ بیماری کا شکار ہو گئے، نوعیت کی بیماری کا شکار ہو گئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، لیکن اگر تو اس کو دل کا مسئلہ چل رہا ہے، جتنے رسک فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں، اگر تو ایک تو سب سے پہلے میٹر کرتی ہے اس کی ایج کیا ہے. سیکنڈ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں. تیسری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کیا وہ اسموکنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. چوتھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کیا وہ اس کی لائف میں اسٹریسز تو ایسے نہیں ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں، اس کی فیملی ہسٹری تو نہیں ہے، یا پھر جینیٹک کازز تو نہیں ہے. اگر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور اس کو چھاتی میں درد ہو رہا ہے اور اس کو خاص قسم کا انجائنا ہے، جو انجائنا کا درد ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چھاتی کے اوپر پریشر پڑنا، ایسے لگنا جیسے چھاتی کے اندر سے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے، چھاتی آپ کی بند ہو رہی ہے، آپ کا سانس پھول رہا ہے، جسم آپ کا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، یا پھر آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے. ان ساری علامات میں سے کوئی ایک علامت موجود ہے تو پھر اس کو انجائنا کہیں گے جناب. اگر ان ساری علامات میں سے کوئی ایک علامت نہیں ہے، صرف پین ہے، وہ تو پین تو جناب مجھے بھی ہوتا ہے، کہ مسکولر اسپیزم بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے اس کو دل کا مسئلہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ اس کو دل کا مسئلہ اس کو بعد میں ڈیولپ ہوا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے ٹیسٹ کروا لیے کہ وہ نارمل ہے، کہ ڈاکٹر نے مس ڈائگنوز. سر یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہ مسکولر پین ہو سکتی ہے، مسکولر پین ہو سکتی ہے. بٹ سر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ای سی جی ان کی نارمل آئی، ایکو ان کی نارمل آئی، لیکن ان کو ہفتے بعد ہی دل کا دورہ پڑ گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا یہ جو آپ کو ہوا تھا یا آپ نے اگنور کیا، وہ آپ کو دل کا مسئلہ ہی تھا. وہ یا بیسکلی ہر ڈاکٹر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، یا اس میں ان کی کتنے ماہر ہیں وہ، اس میں ان کی اسپیشلٹی آ جاتی ہے، ان کی ایکسپرٹی یا اسکل آ جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا. ہر ایک ڈاکٹرز کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ہر ایک ڈاکٹر کا اپنا وے آف چیکنگ پیشنٹ ہوتا ہے. کسی کے اوپر ہم تنقید کے اوپر آتے نہیں ہیں. تو ہر ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ یا جس کو دل کا درد چل رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، جو وہ علامات بتا رہا ہے، آپ کا ڈائگنوسس 80% آپ کو اس کی ہسٹری پہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو دل کا مسئلہ ہے یا نہیں. اگر تو آپ کی ہسٹری اچھی ہے، آپ نے ہسٹری اس کی تسلی سے لی ہے، اس کا معائنہ تسلی سے کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہارٹ اٹیک والی علامات کو اگنور ہو سکتی ہیں اس پیشنٹ میں. باقی جو انویسٹیگیشنس ہیں، جو اس کی ساری لیبس ہیں، وہ آپ کو 15 سے 20% ہیلپ کرتی ہیں. باقی جو 70 to 80% اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، وہ آپ کی ہسٹری، اس کی علامات اور اس کے معائنے کے اوپر آپ ڈائگنوز کر لیتے ہوتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اے گڈ لسنر از اے گڈ ڈاکٹر. اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں، آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں. اور میں سب ینگ جنریشن کو کہوں گا کہ خدا را پیشنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی علامات کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان سکیں ڈیٹیل سے، اور اس کا معائنہ لازمی کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے کافی پیشنٹس پچھلے اپنے 15-20 دنوں کے اندر 2 سے 3 پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں جن کو صرف مسکولر پینس تھی اور 1.5 سے 1 سال سے چل رہی تھی، اور ان کی اینجیوگرافی ہوئی جو کہ بالکل نارمل تھی. اچھا یعنی دیٹس وائی اے گڈ لسننگ از بیٹر. تو بہتر ہے کہ آپ اس کی لسننگ اچھی کریں، آپ پیشنٹ کو سنیں کہ پیشنٹ کہنا کیا چاہ رہا ہے.
جب ہم اس کے اوپر توجہ دیں گے اور اس کا صحیح طرح سے معائنہ کریں گے، میرا خیال ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اگر آپ پیشنٹ کو صحیح طرح سے معائنہ کرتے ہیں، صحیح طرح سے اس کو جانتے ہیں بیماری کے بارے میں، آپ اس کے ڈائگنوسس تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا سر، یہ تو ہو گیا، اس میں آپ نے بڑا ایکسپلین ڈیٹیل میں کر دیا. تو ہم یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسی لیے پرائیویٹ سیٹ اپ میں جانا بعض اوقات بہتر ثابت ہوتا ہے جب آپ اپنے علاج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. ایک مسکنسیپشن ضرور ہے کہ پیسے بہت لگ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں تو آپ کو بیماری بھی جلد پتہ لگ سکتی ہے یا کوالٹی آف ٹریٹمنٹ بہتر ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. اچھا، اس میں میں ٹوکنا چاہوں گا آپ کو. یہ جو پیشنٹ جو ڈائگنوز جہاں سے ہوا تھا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی تھا. تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. میں وہی بات کرتا ہوں، پرائیویٹ گورنمنٹ میٹر نہیں کرتا. اٹ آل ڈیپینڈز اپان جو اس کو دیکھنے والا ڈاکٹر ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، اس کو کیسے سن رہا ہے، اس کا کیسے اس کو تشخیص کر رہا ہے. ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا تعلق پرائیویٹ سے یا گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈاکٹر کی قابلیت پہ ہے، ڈاکٹر کے ٹائم دینے پر ہے. آل رائٹ سر. اچھا سر، آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے، یہ جو بیماری کے بعد جو فیز ہے اس میں فیملی کا کتنا رول ہے مریض کو ٹھیک کرنے میں؟ اس کو کیا کرنا چاہیے فیملی کو؟ یہ بہت زبردست کوشچن آپ نے کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا فیملی کا رول ہے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو مینیج کرنے کے لیے، اتنا شاید ہی کسی چیز کا رول ہو. اگر میں کہوں کہ میڈیسن ایک طرف اور فیملی ایک طرف، یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. میڈیسن اپنا رول نبھاتی ہے اور فیملی اپنا رول نبھاتی ہے. ایک سپورٹو فیملی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، ہو گیا ہارٹ اٹیک، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے علاج کروا کے، گھر میں آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک نارمل لائف گزاریں، اس کو بار بار ریئلائز نہ کروائیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. جتنی دفعہ اس کو ریئلائز کروائیں گے اتنا زیادہ اس کے مائنڈ کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے گا کہ میں دل کا مریض ہوں. ہاں، پتہ ضرور ہونا چاہیے اس کو دل کا مریض ہے، تاکہ وہ اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا بہتر کر سکے، اپنے ڈائٹ کو بہتر کر سکے، اپنی لائف میں ہیلدی فوڈ کو ایڈ کر سکے، اور اپنی لائف سٹائل میں واک کو ایڈ کر سکے، اور جو نشاستہ دار غذائیں ہیں اور چکنائی والی چیزیں ہیں اس سے وہ پرہیز کر سکے. لیکن آپ کا جو رول ہے، آپ کی فیملی کا رول ہے آپ کو بہتر کرنے میں، اس سے نعم البدل آئی تھنک کوئی نہیں ہے. تو اپنے پیشنٹ کو ٹائم دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کے مشکل ٹائم میں اس کو بار بار ریئلائز نہ کروائیں کہ آپ دل کے مریض ہو. اچھی ڈائٹ دیں، خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں، کیونکہ جتنا امپیکٹ ایک پرسنل ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ایک بچہ وہ اپنی ماں سے کیا سیکھتا ہے، اپنے پیرنٹ سے کیا سیکھتا ہے؟ وہ یہی سیکھتا ہے نا کہ جو میرے پیرنٹس کر رہے ہیں وہ میں کروں گا. اسی طرح پیشنٹ جو ہے وہ بھی آپ سے سیکھے گا، جو آپ کھا رہے ہوں گے وہ وہی کھائے گا، جو آپ کر رہے ہوں گے وہی کرے گا. تو بہتر ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ. سر، میرا اس پوڈ کاسٹ کا جو آخری اور وہ بھی بہت ایک اہم کویشچن ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سر، دل کی بیماری اور مردانہ کمزوری کا کیا تعلق ہے آپس میں، اور جو مردانہ کمزوری کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں اس کے کیا اثرات ہیں دل کی صحت پر؟ دیکھیں جناب، ہارٹ اٹیک کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہیں. یہ ایک ہمارا سینسٹیو ٹاپک ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا بات ہم کھل کے کریں گے، نو ڈاؤٹ، تاکہ آپ کی جتنی بھی شکوک و شبہات ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے اور اپنی مردانہ کمزوری کے لحاظ سے وہ دور ہو سکیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کی مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے وہ دوائیاں کم و بیش نہیں کرنی. آپ نے اپنی علامات اپنے کارڈیالوجسٹ کو، اپنے دل کے ڈاکٹر کو بتانی ہے، تاکہ اگر کچھ ایسی دوائیاں چل رہی ہیں تو اس کو بند کی جا سکیں. اور اگر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس کو بند کرنے سے آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو ساتھ کچھ ایسی بھی ملٹی وٹامنس ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی مردانہ کمزوری کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ آل ڈیپینڈس اپون آپ کا کارڈیالوجسٹ کیا کہتا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنی علامات اپنے دل کے ڈاکٹر کو بتانے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی طاقت والی دوائیاں، کوئی حکیم کی دوائیاں نہیں لینی، کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دوبارہ ہارٹ اٹیک کرا سکتی ہیں، یا پھر آپ کے گردے کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، یا پھر
آپ کے معدے کا بھی پرابلم کر سکتی ہیں. جناب حکیموں کی دوائیوں سے بچیں اور سیلف میڈیکیشن سے بچیں. اپنے ڈاکٹر خود نہ بنیں, کسی کو آپ کی حفاظت کرنے میں. Yes, sir. It is said that it is better for a professional to deal with your ailments rather than your own self-medication. کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کس طرح اپنا علاج کر رہے ہیں. جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بہتر آپ سے جج کر لیتا ہے, کیونکہ آپ ایک بیمار شریر ہوتے ہیں, آپ کی ججمنٹ میں کمی ہو سکتی ہے, پریسیجن نہیں ہوگی. بڑا اچھا لفظ یوز کیا, بیمار شریر. میرے نالج میں اضافہ ہو گیا, پہلی دفعہ لفظ سنا ہے ویسے بیمار شریر. جی سر, بہت اچھا آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اور سر آخری سوال آپ سے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یہ ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اویئرنیس کا, اور عوام کو ہم ہیلپ بھی کریں گے. آپ مجھے سر یہ آخری بات اس پہ بتائیں, تھوڑی روشنی ڈالیں کہ مریض کی علاج جب ہو رہا ہوتا ہے یا علاج مکمل جب ہو گیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی ازدواجی زندگی کس طرح گزار سکتا ہے, اور کیا احتیاط ہے, اور کیا ازدواجی تعلقات میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن کیا ہے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بھی کچھ پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ میرے پاس آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد, کہ ان کو جو جنرل پاپولیشن ہوتی ہے, پبلک ہوتی ہے, وہ ان کو مس گائڈ کر رہی ہوتی ہے. مس گائڈ کس طرح سے کر رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تو آپ کو ہارٹ اٹیک دوبارہ آ جائے گا. آپ نے یہ کیا آپ کو ہارٹ اٹیک دوبارہ آ جائے گا. آپ نے یہ کیا آپ کو ہارٹ اٹیک دوبارہ آئے گا. نہیں جناب, آپ اپنی نارمل میرڈ لائف ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں, بٹ ایک ٹائم کے بعد. ہارٹ اٹیک کے کچھ دنوں کے بعد, 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے بعد آپ اپنے نارمل ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو یہ جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں عام پبلک کی, جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے ان کو ہمارے پاس لے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کریں گے. سر بہت شکریہ سر آپ کا تھینک یو سو مچ قیمتی وقت کا. تھینک یو. دس واز ڈاکٹر عمران علی, the senior consultant cardiologist at Jinnah Hospital, Lahore, and working as a senior consultant here at the Hussain Cardiology Associates and Medical Center. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. جانے سے پہلے آپ سب کو میرا سلام, اور اگین میں کہوں گا ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں. اپنی چیزوں میں, اپنی لائف میں 5 ہیبٹس کو اپنا لیں. نمبر 1, اپنی زندگی میں شوگر اور سالٹ کو کم کر دیں. نمبر 2 چیز, اپنی زندگی میں چکنائیوں اور نشاستہ دار غذاؤں کو کم کریں. اپنی زندگی میں زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل کی مقدار کو بڑھائیں, بہت زیادہ مقدار میں نہیں. اپنی گھی والی چیزوں سے اجتناب کر لیں, اور اگر آپ گھی والی چیزیں یا پھر آئل استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے ریپلیس کریں, تبدیل کریں. چوتھی چیز, اپنی لائف میں سٹریسز کو نہ آنے دیں, کسی قسم کی مینٹل سٹریس, کسی اکنامیکل سٹریس, اپنی زندگی کو افیکٹ نہ ہونے دیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں. آپ کی جو بھی آپ کی سٹریسز ہیں صرف اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ساری سٹریسز کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ رکھیں تو آپ کی ساری بیماریاں حل ہو جاتی ہیں. 5ویں چیز, اپنی لائف میں ہیلدی فوڈس کو لیں, سلاد کا استعمال کریں ڈیلی, 1 پورشن ڈیلی بیسس پہ. اور 6ٹھی چیز, اسموکنگ سے بچیں اور اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ 20 منٹس کی واک اور جاگنگ کو لے آئیں. صبح شام کوشش کریں کہ جتنی آپ تیز چہل قدمی کر سکتے ہیں اتنا زیادہ بہتر ہے. آئی ہوپ میرا میسج آپ سب تک پہنچ گیا ہوگا. اور تھینک یو ٹو حسین کارڈیالوجی, انہوں نے ایک اچھے پروگرام کے اوپر ایک ڈسکشن کی ہمارے اوپر, تاکہ ہم آپ کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. اور حسین کارڈیالوجی ایک ایسا سینٹر ہے جس میں ہم کافی عرصے سے آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. جو ہم یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کی ECGs ہیں, اس میں آپ کی ایکو کارڈیوگرافیز ہیں, ہولٹر مانیٹرنگ ہے, ایکسرسائز ٹیسٹ ہے, مشین پہ جو دوڑنے والے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے انجائنا کو دیکھنے کے لیے, اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی جس کو اسٹنٹ ڈالنا کہتے ہیں, آپ کی شریانوں کو دیکھنا, اور اس کے علاوہ کارڈک سرجری, سارے ڈاکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ آ سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے, اور ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اللہ نے کے بعد شکریہ.